الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ میرے ہمراہ اونچی آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عیسیٰ سے ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل رنجیدہ تو نے ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی بہت جہنم کی تدبیر، پر خدایا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ جامعہ مسجد عثمان میں تشریف فرما ہیں، محلہ منیرہ آباد۔ بالخصوص میری دعا ہے کہ اللہ پاک قاری راشد حسن صاحب کی حیاتی دراز فرمائے۔ یہ معمولی بات نہیں، اتنی سخت علالت کے بعد بھی انہوں نے پروگرام نہیں چھوڑا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا قیمتی پروگرام امام الانبیاء کی ولادت کا پروگرام وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ آج آپ احباب نے درود شریف پڑھا، سب نے پڑھا وصلی اللہ علی النبی الامی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، آپ نے بھی پڑھا۔ اور روزانہ درود پاک اللہ عز و جل بیت المعمور مسجد ہے 7ویں آسمان پر، وہاں پر 70,000 فرشتوں کو بلوا کر امام الانبیاء پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور جن کی باری آج آئی قیامت آ سکتی ہے، ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ معمولی بات نہیں۔ امام الانبیاء کے لیے ہر نظام کو نرالا رکھا۔ یاد رکھنا کسی کی سیرت کا آغاز یہاں تک کہ بچپن میں لڑکپن میں شروع ہو جاتا ہے، کسی کی سیرت کا آغاز جوانی میں جا کر شروع ہوتا ہے، کسی کی سیرت کا آغاز یہاں تک کہ محمد بوڑھا ہونے کے بعد سیرت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال کو اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دیا، میری بات نہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں او لوگوں، میری تو سیرت میرے نبی ہونا کے اعلان اللہ پاک نے اس ٹائم بھی کر دیا تھا، کنتم نبی آدم بین الماء والطین۔
فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کے خمیر کو تیار نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ اللہ پاک نے یہاں تک کہ عالم ارواح کا ایک اور بھی مقام بیان کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ تم بھی ربی تم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ نسل روح کے اعتبار میں ہم سب برابر ہیں، یعنی کہ جس دن میری روح کو اللہ پاک نے پیدا کیا، مفتی عبد المجید صاحب کی روح کو بھی اسی دن پیدا کیا، اور اسی طرح ہمارے بھائی پیر محمد افتخار صاحب کی روح کو بھی اسی دن پیدا کیا، اور اللہ پاک نے قاری عبدالعلیم صاحب کی روح کو بھی، یعنی کہ نسل روح کے اعتبار میں ہم سب برابر ہیں۔ جب اللہ پاک نے کہا الستو بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں، سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا قال بلا شاہدنا۔ قرآن حکیم آ گیا، فرمایا کہ او لوگوں، یہاں تک کہ امام الانبیاء کی روح کی تکلیف کرتے ہوئے آپ نے اور میں نے سب نے کہہ دیا۔ اور اس کے بعد عالم ارواح میں ایک اجلاس ہوا نبیوں کا، اس آیات میں بھی بڑی عجیب آیات آ گئی۔ اللہ پاک نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا جو آمنہ کے لال کی عزت نہیں کرے گا، یاد رکھو یہاں تک کہ وہ بڑا گناہگار ہے۔ ہر حالت میں عزت لازم ہے۔ دھرتی پر پہلا نکاح ہوا آدم علیہ السلام کا، تو 20 مرتبہ درود پاک پڑھا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ کیا خیال ہے اگر آئندہ کوئی نکاح ہوئے 20 مرتبہ درود پاک پر کون راضی ہوگا؟ مکان رجسٹری کرایا جاتا ہے، دکان کرائی جاتی ہے، کتنے تولے سونا حق مہر میں لیا جاتا ہے، بریدے چھوٹوں میں نہیں۔ خدا دی قسم ہے میرے یہاں ملا حبیب شادی دی تیاری ہے جب پیسہ کٹھے کرے نہ کرے 15 سال لگے ہوں سب مہنگائی اتنی ہے پتہ نہیں نوجوان نسل کرے ٹھیک ہے۔ نکاح کو ہم نے اس قدر مشکل بنا دیا۔ دھرتی پر پہلا نکاح ہوا آدم علیہ السلام کا، 20 مرتبہ درود پاک حق مہر میں دیا، اور یہ حق مہر کسی اور نے مقرر نہیں کیا، خود اللہ عز و جل نے مقرر کیا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اے میرے بیٹا جب بھی کوئی مشکل آ جائے مانگنا مالک کی کائنات سے، مانگنا اللہ سے، مانگنا رب العالمین سے، پر دعا کے شروع اور آخر میں یہاں تک کہ امام الانبیاء پر درود پاک ضرور پڑھنا، ورنہ دعا معلق ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان میں لٹکا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ درود پاک نہ پڑھے۔ لازم ہے دعا کے شروع اور اخیر میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تیار کیا، سونا نہیں مانگا، چاندی نہیں مانگی، نہیں آخا یا اللہ ایک بیوی پہلے دے دے، دو تو پہلے ہیں۔ خدا دی قسم ہے ہر گال ایک حکمت ہے۔ دیکھو حضرت سارا بزرگ تھی گئی، قاری عبدالعلیم صاحب بزرگ تھی گئی ہے، حضرت حاجرہ جوان تھے، یہ فرمایا انہیں شادی کر دی، اپنا بڑھاپے کا سہارا خود دے دی، حوالے کر، اور ایسے کیا ہے۔ مفتی عبد المجید صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا سارا بڑی قربانی دیا تو نے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، دونوں کھیلا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا سارا تو نے مجھ پر اتنا اعتماد، اتنی محبت دکھائی ہے نبی سے، آ جا تجھے بھی بیٹا حضرت اسحاق عطا کرتا۔ اللہ نے بیٹا دیا۔ ادھر اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو پہلے سے مل چکا تھا۔ اب نظام سارا نرالا چل رہا ہے، امام الانبیاء یہاں تک کہ تشریف لے کر آنے والے ہیں، معاملات کیسے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی شادی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہو گئی۔ اور کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، ادھر قرآن حکیم بڑا عجیب اعلان کرتا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اور لوگوں، امام الانبیاء ابھی شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں رحم میں، ابا جان چلے گئے۔ اس کے بارے میں یہ آتا کہ محدثین کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کو ابو کی عادت نہ پڑے، آہد کی عادت پڑے۔ اب سارا نظام نرالا چل رہا ہے، کتابوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، عبد المطلب سے لوگ کہتے ہیں کہ تیرے گھر سے اتنی خوشبو آیا کرتی ہے بڑی شدید، کہاں سے اتر آتا ہے تیرے گھر میں سے اتنی خوشبو؟ یہ یہاں تک کہ عطر جو ہے عراق کا معلوم نہیں ہوتا، یمن کا معلوم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ قرب و جوار کے ملکوں کا معلوم نہیں ہوتا، یہ عطر بھی کوئی نرالا ہے، کون لا کے دیتا ہے؟ نظام اب سارا کا سارا بن رہا ہے۔ حضور کی دادی فرماتی ہیں کہ بیوہ بہو ہو چکی ہے، میں جا کے منع کروں کہ عطر نہ لگائے، منع کرو، قریب گئے، فرماتی ہیں حضور کی دادی کا نام بھی سیدہ فاطمہ بنت عمر، عامر بھی لکھا ہے عمر بھی، یعنی کہ یہاں تک کہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا، حضور کی دادی جان کا۔ یہاں تک کہ کہتی ہیں پسینوں میں شرح دور ہو جاتی ہے۔ عبد المطلب آئے کھانا کھانے کے لیے، بہو کو منع کرو نہ لگائے، یہ اتنا عطر لگاتی ہے، اسے منع کرو۔ بلایا بیٹی ادھر آؤ، آئی ہے۔ اب میں نے بیٹی کیا دیا، آپ کہو گے ہے تو بہو، لیکن مولوی صاحب تو نے بیٹی کیا دیا؟ ہاں ہر کسی کے تین ابا جان ہے، تین امی جان ہے، کیسے؟ ایک ماں باپ حقیقی اور استاد اور استانی، اور اسی طرح ساس اور سسر کے بارے میں آیا، یہ بھی تمہارے والدین ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے بیٹی ادھر آؤ، ہم یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے ہاشمی خاندان ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے، یہاں تک کہ تو ہماری بہو ہے، عطر نہ لگایا کر۔ کہنے لگی آج تک عطر میں نے دیکھا نہیں، کبھی دکان پر گئی نہیں، بازار کبھی گئی ہی نہیں گئی بازار، کوئی لا کے کسی نے دیا بھی نہیں، نہ آپ لائے نہ میں لائی، پھر یہ کہاں سے خوشبو آتی ہے؟ حضور کی دادی سیدہ فاطمہ قریب بیٹھی تھی، کہنے لگی عطر لگانے کی بات کرتے ہو، یہ تو جہاں سے تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو لی جاتی، اس سے یہ پوچھو کہاں بیٹھ کر عطر کی شیشے انڈیل جاتی اپنے اندر، اسے منع کرو۔ اب کھل پڑی، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی ابا جان، اے امی جان، ایسا معلوم ہوتا ہے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھل پڑی، کہنے لگی ابا جان، امی جان، آپ کو تو صرف عطر کے بارے میں معلوم ہے، اور چیزوں کے بارے میں بتاؤں، آپ مجھے پگلی کہو گے دیوانی کہو گے؟
گھر سے باہر نکلتی ہوں پہاڑوں میں سے آواز آتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہوں یہاں تک کہ بادل سایہ کر دینا شروع کر دیتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر بیت اللہ میں آتی ہوں، بیت اللہ کا جب طواف کرنے لگتی ہوں بیت اللہ کی دیواروں میں سے آواز آتی ہے۔ بیٹی وہ کیسی آواز تھی؟ کہنے لگی ابا جان کچھ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی، میں نے ایک دن بیت اللہ کے عالم سے پوچھا، وہ کہنے لگا اے سیدہ آمنہ مبارک ہو، تم امام الانبیاء کی امی جان بننے والی ہو۔ فرماتی ہیں کبھی کبھی چاند یہاں تک کہ مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، اور تمہیں کیا بتاؤں رات اور دن نے اللہ عز و جل سے التجا کی۔ رات کہتی ہے، یہاں تک کہ مفسرین محققین کہتے ہیں کہ رات کہتی ہے امام الانبیاء میرے اندر آنا چاہیے، دن کہتے ہیں امام الانبیاء میرے اندر آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اللہ پاک نے رات کو بھی حصہ دیا، دن کو بھی حصہ دیا، قرآن بن کے آ گیا، فرمایا سراجم منیرا، رات کی بھی التجا کو قبول کر لیا گیا، دن کی التجا کو قبول کر لیا گیا، یہاں تک کہ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ابا جان آپ کو کیا بتاؤں خواب میں یہاں تک کہ کئی مرتبہ آدم علیہ السلام مبارکباد دے کر جاتے ہیں، ہر مہینے ایک نبی آتا ہے مبارکباد دے کر جاتا ہے مجھے۔ حضور کی امی جان کہتی ہیں ایسی عورتیں جو تم نے نہ دیکھی میں نے نہ دیکھی، وہ کھڑی ہو کر مجھے پنکھا جھلتی ہے۔ ہر نظام کو نرالا کر دیا گیا، یہاں تک کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کتابوں میں آتا ہے سیدہ یہاں تک کہ آمنہ فرماتی ہیں گھر میں اتنی غربت تھی، ایک تر ایک چار آنے بھی نہیں تھے جو یہاں تک کہ میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل لے آتی۔ اور اس پر قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ کو منظور یوں ہی تھا، کیوں؟ جہاں آفتاب نبوت آ رہا ہو، جہاں آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں مصنوعی بتیوں کا لائٹ ٹائنوں کا کیا کام ہے؟ وہاں ان چیزوں کا کام نہیں۔ میری نگاہ کمزور پڑو چل رہی۔ تو بہرحال بتانا یہی چاہتا ہوں کہ یہاں تک کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کل بڑی باتیں ڈھیساری کرنے لگی، کہنے لگی ابا جان کیا بتاؤں نظام سارے نرالے ہو رہے ہیں۔ نظام نرالے کیسے ہوتے گئے؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مجھے درد ذہن نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ بیٹھے ہیں بابا اگر درد ذہن نہ ہو تو بڑا آپریشن ہوتا ہے، بڑے آپریشن کے بغیر بچہ باہر آتا ہے کوئی؟ ناممکن ہے کہ درد ذہن لگی نہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں عورت کے اندر یہاں تک کہ نقصان ہو سکتا ہے، بچی کا ہو سکتا ہے، لہذا جلدی کرو بڑا آپریشن کرنا ہے۔ حضور کی امی جان کہتی ہے تکلیف نہیں ہوئی، الہی کوئی ایسا ثبوت دے، ایسی بات سامنے آ جائے، ایسا دلائل سامنے آ جائے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اوروں کو بتانے کے قابل بن جائے۔ قرآن میں ایک آیات ایسی آ گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ اپنی امی جان کو تکلیف کیسے دیں؟ نار قدرتی طور پر کٹی ہوئی تھی، ختنے ہو چکے تھے، غلاظت بالکل نہیں تھی، فرماتی ہیں لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ آخری بات سنو کام کی، سرکار تو پیدا ہوئے
ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا تو آپ نے 15 منٹ طویل امت کے لیے سجدہ کیا۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ بھی سن لو، کام کی بات ہے، بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی۔ وہ یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اعلان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اپنی شیطانیت کے لیے انگلی مارتا ہے۔ مفتی عبد المجید صاحب تشریف فرما ہے، مفتی صاحب کی موجودگی میں ذمہ داری سے سرکار کا بیان سنا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ شیطان کے شر سے، شیطان کی انگلی سے صرف 2 بچے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور دوسرا اپنے بارے میں فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے۔ اذان بھی اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کہ شیطان کی شیطانیت دور ہو، پتہ چلے کہ یہ بچہ مسلمانوں کہ یہاں پیدا ہوا، اور تکبیر بھی اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ لہذا سرکار کا فیصلہ ہے کہ بچے صرف 2 افراد۔ بہرحال ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ کہا گیا کہ 8:15 بجے نماز کرے جائے گے، تو بہرحال اسی کے ساتھ ہی وما علینا الا البلاغ۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ جی، بہت پیارے انداز میں دعوت دیتا ہوں خطیب علاقانی حضرت مولانا مفتی عبد المجید صاحب کو کے وہاں اور اپنے کا اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات تھوڑا سا اگر یہ فاصلہ ختم کر دیں اور قریب قریب تشریف لائیں تو بہت ہی خوبصورت محفل ہو جائے گی۔ تھوڑی سی تاخیر سے آج نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے آگے ہو جائے۔ مسجد کی دیواروں کے ساتھ بنا کسی عذر کے ٹیک لگانا مکروہ ہے، اور قریب قریب تشریف لے آئے، درود پاک پڑھیں۔ محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، قیادت ہے، امانت ہے۔ محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے، محمد ہی کے دم سے افتخار آدمیت ہے، محمد آن ملت شان ملت جان ملت ہے۔ حضرت ذی وقار حکیم صاحب نے خطاب فرمایا اور میرے بعد جناب حضرت بھائی عبدالعظیم صاحب فرمائیں گے۔ تو اس بحر بے قرار کے اندر صرف حاضری لگوانا مقصود ہے کہ کل قیامت کے حضور کی شفاعت اسی بہانے نصیب ہو جائے۔ ماشاءاللہ مہمان آئے ہوئے دامداران نے بھی اپنی حاضری لگوائی، اپنا حصہ ڈالا، اور بالکل اسی طرح جیسے کہ مصر کے بازار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا، اور قطار میں خریدنے والوں کی قطار میں ایک بڑھیا کھڑی تھی، کباڑ کا گٹھڑ اپنے سر پہ رکھ کے کسی پوچھنے والے نے کہا اماں تو یہاں کیسے کھڑی ہے؟ کہا سنا ہے یوسف دکھ رہا ہے، میں بھی اسی خریدار ہوں۔ کہا اماں تیری عقل ختم تو نہیں ہو گئی؟ وہ تو حسن کا برکت ہے، وہ تو شراب کا حسن والا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا حسن ساری کائنات میں بانٹا اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا۔ وہ اتنا حسین، اس کی جو بنی لگ رہی ہے، اس کے خریدار کو بادشاہ آئے ہوئے ہیں، تم کپاسی کے بدلے کیسے خریدے گی؟ تو کہنے لگی
بیٹا جانتی ہوں کہ یوسف کی طرح کم قیمت نہیں ہے، لیکن شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی کہ یوسف اگر نہ بھی ملے قیامت کے دن اس کے چاہنے والوں کی فہرست میں میرا نام تو آئے گا۔ حضور کی سیرت کا تذکرہ کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ایک شخص نے 40,000 اشعار لکھے، آخر میں لکھا فقیر ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، برق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اس کو سمیٹنا کسی کے پاس میں ہے بھی نہیں، بس 2-4 جملے جو آتے ہیں وہی سنا کر حاضری لگوا کے حضور کی شفاعت کو مستحق بننا یہ بھی آرزو ہے۔ آج سحر کے بعد جب میں نے کتاب دیکھی تو نہ مجھے اس سیرت کے عنوان کا شروع پتہ چلتا تھا، آغاز کا پتہ چلتا تھا، نہ اس کے اختتام کا پتہ چلتا تھا۔ یہ ایسا سمندر ہے بے کنارہ اور بے ساحل کہ اس کی ابتدا کہاں سے کی جائے، انتہا کہاں پر کرے، شروع کہاں سے کرے، ختم کہاں سے کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ مصنف عبدالرزاق حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے، نشر التیج اور کتاب الشفا، یہ دو سیرت کی مستند کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ فرمایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان جائے، بتائیں کہ اللہ نے مخلوق کے اندر سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو تخلیق کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کے مادے سے حضور کا نور بنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو غلط ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کا نور مادہ نہیں تھا جس سے محمد کریم کا نور بنا ہے، بلکہ اللہ کے نور کے فیض سے نبی کا نور تخلیق ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس نور کو اللہ نے اس وقت بنایا جب نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح محفوظ تھی، نہ قلم تھا۔ اس وقت اللہ نے اس نور کو پیدا کیا اور اللہ کی مرضی سے جہاں یہ چاہتا یہ نور سیر کرتا۔ فرمایا کہ زمین کو رونق ابھی نہیں ملی تھی، محمد کا نور پہلے تھا، آسمانوں کو وسعت نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ فرمایا ابھی پانی کو تو روشنی نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی سورج کو روشنی نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی چاند کو خوبصورتی نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ستاروں کو جگمگاہٹ نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی جنات کی تخلیق نہیں ہوئی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی انسان کا ڈھانچہ نہیں بنا، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی قلم کو عظمت نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ لوح محفوظ کو ہمت نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ کرسی کو وسعت نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ ابھی عرش کو نور کی مرکزیت نہیں ملی، محمد کا نور پہلے تھا۔ اللہ نے ہر ایک چیز سے پہلے نبی کے نور کو تخلیق کیا، پھر اس نور کو بانٹ کر تقسیم کر کے ساری کائنات کو بنایا، اور ساری کائنات اگر چمک رہی ہے تو محمد کے نور سے چمک رہی ہے۔ فرمایا بچپن کا زمانہ ہے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں حضور
تشریف فرما ہے، روزانہ جایا کرتے تھے بکریاں چرانے۔ ایک دن بیٹی شیما حضور کی رسائی بہن اس نے کہا آج میں اپنے قریشی بھائی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ اما حلیمہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بکریاں پیچھے دیکھ کر گھاس نہیں چلتی، اس قریشی کا چہرہ دیکھتی رہتی ہے۔ 4 سال کی عمر تھی حضور کی، 4 سال کی عمر۔ تو میرا تخیل جو کہتا ہے اما حلیمہ سعدیہ نے کہا ہوگا کہ بیٹا اس قریشی بھائی کے دیدار سے ہی بکریوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، گھاس چرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دن رضائی بھائی آئے اور آ کر اما حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کا سینہ 2 آدمیوں نے آ کے چاک کیا، اندر سے دل نکالا، اس کو دھویا اور اس کے اندر کچھ ڈالا اور واپس کو اندر منتقل کیا، اب اس کو سینے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنا، ہوا وقت ہوئی، اپنے شوہر کو لے کر وہاں پر پہنچی تو حضور کھڑے تھے، 4 سال کی عمر تھی۔ اس کو شرط نظر کہتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے 4 مرتبہ ہوا، ایک 4 سال کی عمر میں، دوسرا 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا جب آپ کو نبوت ملی، اور چوتھا جب آپ معراج شریف میں تشریف لے گئے تو اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، جبریل اور میکائیل کو، جنہوں نے آگ کا قلب اثر اندر سے نکالا، اسے آب زمزم سے دھویا، آب زمزم سے دھونے کے بعد جنت سے لائے گئے دشت میں انوارات ان کو دل کے اندر ڈالا اور واپس اپنی جگہ پر رکھا، اوپر سے سی دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے سینہ اقدس سے اس سلائی کے نشانات بھی دیکھے۔ اللہ کی طرف سے یہ شرط صدر ہوا، اما حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا اور واپس چھوڑ آئی۔ اور دوسری چیز، حضور کے 2 شانوں کے درمیان، 2 کندھوں کے درمیان اللہ نے مہر نبوت بنائی، کبوتر کے انڈے کی طرح گوشت کا ایک سرخ ٹکڑا ہوا جو خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان پیچھے کمر پر یہ ختم نبوت کی علامت مہر لگ گئی، اور مہر اس وقت لگتی ہے کہ جب خط مکمل ہو جائے، اب اس خط کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، جو خط کی چیز ہے وہ نکل نہیں سکتی اور کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اور اسی طرح میرے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، میں نے عرض کیا ہمیں اتنا مشکل ہے، چھیڑنا بھی مشکل ہے۔ چند ایک عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، حضور احزاب کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 3 سیر آتا ہے، میں بیوی کے ذمہ لگا کہ آج کھانا تیار کریں، صرف آپ تشریف لیں۔ حضرت ابو بکر عمر کو لے آئے، بچہ کے صحابہ کو لے آئے۔ حضور نے 3000 کے مجمع میں اعلان کیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے۔ 3000 کا مجمع چل پڑا۔ حضور نے ہڈیاں میں اپنا تبرک ڈالا اور آٹے میں اپنی انگلیاں مبارک داخل کی، فرمایا کہ پکانا شروع کرو۔ حضور کا معجزہ تھا، پکانے والی بھی نہیں تھکی اور 3000 کے مجمع کو کھانا کھلا دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ بچا ہوا ہم نے محلے والوں میں تقسیم کیا، کھانے کے اندر اللہ نے اپنی وسعت دے دی۔ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے حضور کی خدمت میں،
کہنے لگے کہ زمین پر نعوذ باللہ ہم نے آپ کے بڑے جادو دیکھ لیے ہیں، اب ہمیں اوپر کوئی چیز دکھاؤ تب ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ چاندنی رات کی چاند بہک رہا تھا، حضور نے فرمایا تم کہو میں اللہ کے حکم سے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے کہا اس کو دو ٹکڑے کرو، حضور نے اللہ کے حکم سے انگلی پھیری، ایک ٹکڑا مغرب کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب، بیچ میں پہاڑ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ شاید ان لوگوں پر آپ نے جادو کیا ہو، باہر سے آنے والے قافلوں سے پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ اس وقت قافلوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے بھی راستے کے اندر یہ معجزہ دیکھا، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر مہاراجا بلیگار جو ہندوستان کی مستند تاریخ فرشتہ کے نام سے ہے، اس میں پڑھے یہ واقعہ لکھا ہے اس راجا نے رات کو چاند کو جو ٹکڑوں میں تقسیم اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ حضور کا معجزہ ہے، فرمائے کہ انگلیاں پیالے میں ڈالی، اللہ نے انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کیا، 1,500 صحابہ نے پانی پیا بھی، وضو بھی کیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلا بچا کر اپنے گھر بھی رکھا۔ حضور کے کسی معجزے کو، کسی کے تذکرے کو چھیڑا جائے۔ فرمایا کہ خیبر کے قریب ایک مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک علی کی گود میں تھا۔ علی حضور کی اطاعت میں ہے، نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور یہ مستند روایات میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سورج غروب ہو گیا، حضور بیدار ہو گئے، علی گود میں تھا، اٹھا نماز نہیں پڑھی، کہا سورج غروب ہو گیا۔ حضور نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرا علی تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے سورج کو واپس لوٹا۔ صحابہ کہتے ہیں سورج ایسے لوٹا کہ ہم نے درختوں پر، پہاڑوں پر سورج کی دوبارہ سے روشنی دیکھی اور سورج پلٹ سے آ گیا۔ حضرت علی نے نماز پڑھا۔ تو میرے دوستوں سیرت کا جو عنوان ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے۔ اصل میں بندہ یہاں آ کر کنفیوز ہو جاتا ہے، کہاں سے شروع کرے اور کدھر ختم کرے، نہ ابتدا ملتی ہے نہ انتہا ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بہت گہرے انداز میں ہمارے دلوں کو فرما رہے تھے۔ ہمارے ناخواں تشریف لائے ہوئے ہیں کبیر والے سے، انہوں نے پہلے بھی ایک کلام پڑھا ہے، میں ایک بار پھر ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور شان صحابہ میں ایک کلام سنائیں۔ محمد مرشد مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ صحابہ میری جان ہے، دین تیری مان ہے، پاگ رب تشاگ ہے قرآن گواہ۔ مثلا تفصیل سے پڑھیے گا۔ صحابہ میری جان ہے، دین تیری مان ہے، پاگ رب تشاگ ہے قرآن گواہ۔
بیڑ پار بی کمر غنی غنی بنال بین جار اللہ کی قسم اوہن اناند بیڑ پار بار تن من گئے چھوڑے وطن گئے بار تن من گئے چھوڑے وطن گئے جگل کر روشن گئے یاران محتمہ واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا صحابہ میری جان ہے دین پہ ایمان ہے باگر اب شان ہے قرآن گواہ دین جو اساں تائیں پہنچا گئے پہنچاون کر کو حق ادا گئے اپنے شک دین جو اساں تائیں پہنچا گئے پہنچاون کر کو حق ادا گئے ساڈے تے صحابہ دے بے شمار دار شکر ہے خدا سانو کر دے مسلمان ساڈے تے صحابہ دے بے شمار دار شکر ہے خدا سانو کر دے مسلمان مندراں گرا گئے مسجداں بنا گئے ہت اگے جھکا گئے واسہا گوا واسہا گوا ملک میں ساتھ پڑھیے واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا واسہا گوا صحابہ میری جان ہے دین پہ ایمان ہے باگر اب شان ہے قرآن گواہ شان تخت کے جگارنا پیارے عثمان ہے در قرارنا شان تخت کے جگارنا پیارے عثمان ہے در قرارنا چمن وچ پہلا ہے صدیق دالم چمن وچ پہلا ہے صدیق دالم بیٹی ہے علی دی دماد ہے عمر بیٹی ہے علی دی دماد ہے عمر سنیا دے اسیر ہل مدنی دے وزیر ہل سنیا دے اسیر ہل مدنی دے وزیر ہل سار سر تکیر ہل آٹھم اللہ واسہا گوا 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 صحابہ میری جان ہے دین سے ایمان ہے باگر اب شان ہے قرآن گواہ ماشاءاللہ جی جزاک اللہ اپنا ارادہ میں کتاب کے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا خطیب بے عالم و عمل قاری عبدالعلیم صاحب دعوت برکات اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم المعصوم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم
نماز والا ضرور عبادت کی مرضی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور علیہ تو سر آخری میں شفا گئی دنیا. حضور آئے تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا دم گزرا صبح چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. محترم المکرم اسی وقت بشعور حاضرین کرام قابل سب احترام علماء کرام اللہ رب العزت کا رب بے تحاشا کرم و احسان ہے. ربیع الاول کی بابرکت رات میں اس کے گھر کے اندر اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے اوصاف کمالہ اور سنی جمیلہ کی سننے اور سنانے کی حد سے جمع ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال بنایا ہے. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کو مبعوث کیا ہے. ان کو کمالات اور مقامات اور مقامات اور اعزازات سے نوازا ہے. لیکن حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے نبی رسول اور پیغمبر آئے ان کو جو اعزازات اور اکرامات سے نوازا وہ ایک ایک اعزاز اور ایک ایک اکرام تھا. لیکن آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں میں جو اعزازات تھے وہ اکیلے محمد عربی میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آدم علیہ السلام اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نوح علیہ السلام 950 برس محنت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہر حکم کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں اسماعیل کہ اللہ راضی ہو جائے. آرے سے کٹ جاتے ہیں زکریا کہ اللہ راضی ہو جائے. کینان کے کنویں میں یوسف اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یعقوب یوسف کی جدائی میں خاموش آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. ایوب علیہ السلام بیماری میں صابر اور شاکر بنتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام تقوی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا. سارے نبی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے. ہم بھی آپ بھی سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. کامیابی ہمارے قدم چھوڑے گی. اللہ رب العزت محبوب کو فرماتے ہیں محبوب میں آپ کو راضی کر دوں گا. محبوب کریم آپ کیسے راضی ہوں گے, کب راضی ہوں گے, کس طرح راضی ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا جب تک میرا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا امتی جنت میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوتا. اللہ نے مقام و مرتبے والا نبی ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ خطیبانہ بات نہیں, عقیدے اور ایمان کی بات ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے محبوب میں نے آپ کے ذکر کو بلند
کیا ہے، جبکہ ہم نے پڑھا کہ ذکر تو آدم کا بھی بلند ہے، ذکر تو ابراہیم کا بھی بلند ہے، ذکر تو اسماعیل کا بھی بلند ہے، ذکر تو موسیٰ کا بھی بلند ہے، ذکر تو عیسیٰ کا بھی بلند ہے۔ سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر بلند مقام والے، عزت والے، ان کے مرتبے بلند ہیں، ان کے ذکر بلند ہیں۔ تو پھر اللہ تیرا یہ اعلان کہ ورفعنا لک ذکرک، میں نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، اللہ کتنا بلند کیا؟ 10 نبیوں جتنا بلند کیا، 20 پیغمبروں جتنا بلند کیا، 100 رسولوں جتنا بلند کیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی، رسول اور پیغمبر کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے رسول، جتنے نبی، جتنے پیغمبر آئے، ان تمام کے ذکر کی بلندی کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں آمنہ کے لال کے ذکر کی بلندی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو مقام و مرتبوں سے نوازا ہے کہ کوئی بھی نبی جب مبعوث کیا گیا تو اس کے مبعوث ہونے کے بعد معجزات عطا کیے گئے، لیکن ابھی آقا کریم اپنے ماں کے بدن سے باہر نہیں آئے کہ معجزات ظاہر ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے چلتی ہوں تو درخت مجھے سلام کرتے ہیں، چلتی ہوں تو بادل سایہ کرتا ہے، چلتی ہوں تو درخت اور پہاڑ مجھے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کنویں پر پانی بھرنے جاتی ہوں، رسی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ڈول لانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود میرے قدموں میں آ پڑتا ہے۔ آمنہ فرماتی ہیں ابھی جب میرے بچہ میرے پیٹ میں نہیں تھا، بکریاں چرانے جاتی تھی، بکریاں آگے چلتی تھی، میں پیچھے چلتی تھی، جب میرا لال میرے پیٹ میں آیا میں آگے چلتی تھی، بکریاں پیچھے چلتی تھی۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ منفرد دیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم پیغامات لے کر نبیوں کے پاس جاؤ گے، رسولوں کے پاس جاؤ گے، نبیوں کے پاس جاؤ گے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سلسلہ چلتا آیا، اللہ نے پیغام دیا، ابراہیم امین نے پہنچا دیا، مخصوص جگہ مخصوص وقت پر نبی کو آنا ہے، اپنی وحی لے کر جانا ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آمد ہونی ہے آمنہ کے لال کی، اب آمد ہونی ہے سید الاولین والآخرین کی، اب آمد ہونی ہے خاتم النبیین کی، اب آمد ہونی ہے خاتم المعصومین کی۔ اللہ نے کہا جبرائیل اب تک تو یہ نظام چلتا رہا کہ میرا نبی چل کے آتا، تو جا کر کے وہی دیتا، اب ذرا نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ اللہ کیسے؟ فرمایا اب تک میرے نبی آتے رہے، اب امام الانبیاء آ رہا ہے، اب تک میں اپنے رسول بھیجتا رہا، اب رسولوں کا سردار آ رہا ہے، آج تک میں پیغمبر بھیجتا رہا، اب پیغمبروں کا امام آ رہا ہے، اور اب ضابطہ تبدیل کر دینا ہے۔ اللہ کیا ضابطہ رکھنا ہے؟ فرمایا اب انتظار نہیں کرنا کہ طور پر پہاڑ پر موسیٰ آئے تو وہی لے جائے، اب انتظار نہیں کرنا کہ نبی چل کر آئے وہی لے کر جائے، اب تو میرے محبوب کے قدموں کو دیکھتا جا۔ میرا نبی اگر مکے کے بازاروں میں ہو قرآن لے کر مکے کے بازار میں جا، میرا نبی مدینے میں ہو قرآن لے کر مدینے میں جا، میرا نبی بدر میں ہو قرآن لے کر بدر میں جا، میرا نبی احد میں ہو قرآن لے کر احد میں جا، میرا نبی تبوک میں ہو قرآن لے کر تبوک میں جا، میرا نبی بازار میں ہو قرآن لے کر بازار میں جا، میرا نبی غار میں ہو قرآن لے کر غار میں جا، میرا نبی آرام کرنے کے لیے ایسا کے بستر پر ہو قرآن لے کر ایسا کے بستر پہ جا۔ میرے محبوب کے قدموں کو دیکھ، اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ۔ اب نہ رابطہ تبدیل ہو چکا ہے، اب طریقہ تبدیل ہو چکا ہے، کیونکہ اب نبیوں کا سردار آ رہا ہے، اب ساری کائنات کا امام آ رہا ہے، اب خاتم النبیین آ رہا ہے، اب میں ایسا حسین و جمیل نبی پیدا کرنے والا ہوں کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات اللہ علیہا سے جب سوال کیا گیا، اماں جان حضرت یوسف
کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی. ہمارے نبی کا حسن کیسا تھا؟ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تمہیں کیا بتلاؤں، جب حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے وقطعنا ایدیہن اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کو کاٹا تھا. تجھے کیا پتا یوسف کا حسن دیکھنے والوں نے، یوسف کا حسن دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، محمد کریم کا حسن دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹا دی. حضور کے ایک ایک ادا پر قربان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اپنے بچے، بیوی، گھر بار سب کچھ قربان کیا. ابو بکر صدیق نے جب کلمہ پڑھا تو ابو بکر صدیق لاکھوں درہم کا مالک تھا. ابو بکر صدیق مالدار تھا. ابو بکر صدیق نے سارا مال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. وہ وقت بھی آیا جب صدیق اکبر کے پاس کچھ نہ تھا. اپنے تن کے کپڑے بیچ کر قبلی والے آقا کی خدمت اقدس میں پیسے جمع کرا دیے. کچھ کاٹ کا لباس بے بے تن کر کے آقا کی خدمت میں آ گیا. جبرائیل امین آسمان سے آئے. اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ آج جبرائیل کے تن پر بھی تاج کا لباس ہے. آقا کریم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کیا بنی؟ وہ جنتی پوشاک کہا گئے. آج تو تاج کا لباس پہنے جہاں موجود ہے. اللہ اکبر. جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بتاؤں، فرض پر آپ پر مال لٹاتے ابو بکر اتنا غریب ہو گیا ہے کہ ابو بکر کے جسم پر تاج کا لباس ہے. اللہ نے فرض پر ابو بکر کے تاج کے لباس کی لاج رکھتے ہوئے حکم فرمایا ہے کہ عرش کے نوری ملائکہ تم بھی جنتی پوشاک اتار کر تاج کا لباس پہنو. یہ جن لوگوں نے تابع داری کی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو پورا کیا ہے، ایک ایک ادا کو پورا کر کے دکھایا ہے. ایک ایک ادا کو خدا کی قسم ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت نہیں رکھ سکتے، چہرے پر ایک سنت نہیں سجا سکتے. عاشق رسول بنے پھرتے ہیں. ہم کہتے ہیں شاید کمکمے جلانے سے، جھنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے، موٹر سائیکل کی بانسریاں نکال کر گلی محلوں کے چکر لگانے سے نبی کا عشق پورا ہو گیا. ہرگز نہیں. اگر صرف خوشی منانے سے جنت ملتی تو رب کعبہ کی قسم قبری والے آقا کے 11 ساتھوں میں 9 سچے جہنم میں نہ جاتے. حضور کی آمد پر خوشی منانے والا ابو جہل، ابو لہب کہاں ہے وہ؟ انہوں نے حضور کی آمد پر خوشی تو منائی لیکن حضور کی اطاعت نہیں کی، حضور کی فرما برداری نہیں کی. ہم بھی اسی چکر میں لگ گئے، ہمیں اسی چکر میں لگا دیا گیا کہ جشن مناؤ، خوشی مناؤ، بس. ہرگز ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے تابع داری میں کامیابی ہے، فرما برداری میں کامیابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرنے میں کامیابی ہے. حضور کا عشق یہ ہے، جنہوں کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مور خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. جو آقا سے محبت کرتے ہیں وہ آقا کی ادا پر مر مٹتے ہیں. کوئی دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں مر مٹتا ہے کہ یہ کپڑے میں نے اس لیے پہنے ہیں کہ میرے محبوب کو پسند ہے، یہ بالوں کا سٹائل میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میرے یار کو پسند ہے. کیا آج ہم نے کبھی سوچا کہ میں نے کبھی اپنے لباس پر توجہ کی؟ اس کے رسول کو دعوے کرنے تو آسان ہے، کیا میں نے اپنے لباس پر کبھی نظر ڈالی کہ میرا لباس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں؟ میری شکل کب میں آقا کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا بنے گا؟ میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کل حوض کوثر میں رب کے سامنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر میں نے اور آپ نے پینا ہے. اللہ نے یہ حوض کوثر اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. یہ حوض کوثر ایک کنواں، قیامت کے دن جب حوض کوثر پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے وہاں ایسا
سے جاموں کا انتظام کر رکھا ہے. فرمایا کہ جتنے اللہ رب العزت نے حوض کوثر پر اتنے پیالے بنا رکھے ہیں, اس کے مڈیروں پر, اس کے کناروں پر اتنے پیالے موجود ہیں جتنے آسمان پر ستارے موجود ہیں, کہ کسی کو وہاں زحمت انتظار بھی نہ کرنا پڑے. کیسا نبی, عظمت والا نبی, میرے آپ کے لیے دن رات دعائیں کرنے والا نبی, میرے آپ کے لیے دن رات اللہ سے التجائے کرنے والا نبی, میرے آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والا نبی, میرے آپ کے لیے اللہ رب العزت سے التجائے کرنے والا نبی. اللہ اکبر. جب قبلے کی تبدیلی کا وقت آیا, اللہ رب العزت سے جب اللہ کے محبوب دعا کر رہے تھے کہ اللہ قبلے کو تبدیل فرما, اللہ رب العزت کی حضور التجا کر رہے تھے, جبرائیل امین آئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, جبرائیل اللہ کا کیا حکم لایا ہے, اللہ کا کیا آرڈر لایا ہے, اللہ نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے قبلہ کی تبدیلی میں. جبرائیل امین نے عرض کی, محبوب قبلہ کی تبدیلی کا مجھے پتا نہیں, میں تو اور بات بتانے آیا ہوں. جبرائیل اور بات کیا بتانے آئے ہو؟ فرمایا میرے محبوب میں آپ کو بتانے آیا ہوں, جب آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ انور اٹھاتے ہو اور اللہ سے التجائے کرتے ہو, اللہ کہتا ہے محبوب تو دعا میں مشغول ہوتا ہے, ہم تیرے دیدار میں مشغول ہوتے ہیں. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مت بکنا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, عقیدت, نماز کی پابندی کریں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. چہرے پر داڑھی سجائے, کسی مزدور کو نہیں رکھنا پڑتا, یہ داڑھی کا کوئی وزن اٹھانے کے لیے کوئی ڈالا نہیں کرنا پڑتا. یقین کیجیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیجیے, حضور سے محبت, عملی محبت کا اعلان کیجیے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہمیں اسی ربیع الاول میں اپنے محبوب کا دیدار کرائیں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.